بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات گہری ہو چلی تھی، چاروں طرف تاریکی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سردی کا موسم تھا، لوگ اپنے اپنے بستروں میں دب کے نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ گلیاں اور بازار یوں سنسان پڑے تھے جیسے وہاں سے کبھی کسی انسان کا گزر ہی نہ ہوا ہو۔ ایسے میں اچانک دو سائے نمودار ہوئے۔ وہ تیز رفتاری سے چل رہے تھے، لیکن چلتے ہوئے بھی وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بے نیاز نہیں تھے۔ وہ بہت دھیان اور غور سے کچھ سننے اور دیکھنے کی کوشش میں تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی خاص چیز کو سننے یا دیکھنے کی خواہش ہے۔ چلتے چلتے وہ دونوں اچانک رک گئے۔ انہیں آبادی سے کچھ دور آگ کی روشنی نظر آئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، لگتا ہے سردی اور رات کی وجہ سے یہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک، جی میرے آقا، شاید یہ قافلہ ہی ہے۔ دوسرے سائے نے، جو کہ خادم تھا، ادب کے ساتھ جواب دیا۔ تب آقا نے کہا، چلو میرے ساتھ، شاید قافلے والوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے، لیکن وہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ نہ قافلہ تھا اور نہ قافلے کا کچھ سامان۔ ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آگ پر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی تھی، جبکہ بچے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آقا نے بڑے نرم اور احترام آمیز لہجے میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس عورت نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا نے پوچھا، اے معزز خاتون، کیا بات ہے؟ عورت نے جواب دیا، رات اور سردی نے آن گھیرا ہے۔ عورت کے اس جواب سے ان کا دل مطمئن نہ ہوا۔ پھر دریافت کیا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے قدرے ہچکچا کر بتایا، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں تو پھر ہنڈیا میں جو کچھ ہے انہیں کھلا دو، آقا نے کہا۔ عورت بولی، ہنڈیا میں تو محض پانی ہے۔ میں تو ان کو اسی طرح دلاسا دے کر چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ تھک کر یہ خود ہی سو جائیں۔ آقا کا دل یہ سن کر تھک سے رہ گیا۔ بچوں کے آنسو ان کے دل میں چھید کیے جا رہے تھے۔ وہ اپنے خادم سے بولے، میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں آٹا اور کھانے پینے کا دوسرا سامان ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ آقا نے آٹے کی ایک بوری نکالی اور کچھ چربی اور گوشت نکال کر خادم سے کہا، یہ سب مجھے اٹھوا دو۔ خادم نے حیرانی سے آقا کی طرف دیکھا۔ اس کے ہوتے ہوئے آقا بوجھ اٹھائیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے کہا، آقا یہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، نہیں، بالکل نہیں۔ کیا قیامت کے روز میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ اتنا سنتے ہی خادم نے حکم کی تعمیل کی اور سامان آقا کے کندھوں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد دونوں پھر تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ جب وہ یہ سامان لیے اس عورت کے پاس پہنچے تو عورت شدید حیران ہوئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ رات کے اس پہر اتنی سردی میں کوئی ان کے ایسے بھی کام آ سکتا ہے۔ آقا نے اپنے کندھوں سے سامان اتارا اور کہا، تم آٹا گوندو، میں آگ کو دوبارہ جلانے کا انتظام کرتا ہوں۔ ان کی نظر میں بجھتی ہوئی آگ پر تھی۔ ہنڈیا کے نیچے لکڑیاں رکھ کر وہ اپنے منہ سے پھونکے مارنے لگے۔ دھواں ان کی آنکھوں میں گھس رہا تھا، لیکن وہ آگ جلانے میں لگے رہے۔ غرض آقا نے کھانا تیار کرنے میں اس عورت کی پوری طرح مدد کی۔ کھانا پکنے کے بعد بچوں نے سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کا باقی سامان ان کے پاس چھوڑ کر
وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تب اس عورت نے کہا جزاک اللہ خیرہ، امیر المومنین سے زیادہ تم امارت کے مستحق ہو۔ آقا نے کہا تم جب امیر المومنین کے پاس آؤ گی تو میں انشاءاللہ وہاں ہی ہوں گا۔ اتنا کہہ کر آقا اپنے خادم کے ساتھ وہیں کچھ دور بیٹھ گئے۔ خادم نے کہا آقا یہ آپ کی شان نہیں، یعنی یوں زمین پر اس طرح بیٹھ کر ان کو دیکھنا مناسب نہیں، لیکن آقا نے کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ خادم بھی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ بچے کھانا کھانے کے بعد اب شرارتیں کر رہے تھے، یوں ہی ہنستے کھیلتے وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ تب آقا نے اپنے خادم سے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے ایسا کیوں کیا ہے، یعنی میں یہاں کیوں بیٹھ گیا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا نہیں میرے آقا۔ آقا نے کہا میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں انہیں ہنستے ہوئے دیکھنے سے پہلے چلا جاؤں۔ جب وہ ہنسنے لگے تو میری طبیعت خوش ہو گئی۔ اتنا کہہ کر وہ خادم کو لیے واپس چلے گئے۔ آپ اس واقعے سے یقیناً یہ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ یہ آقا اور خادم کون تھے۔ جی ہاں، یہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق کی اور ان کے خادم اسلم تھے، جو رات کو لوگوں کے حالات جاننے کے لیے گشت پر نکلے تھے۔